نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نصاب النحو کے، آج سبق نمبر 4 ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ایک بات کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں، موضوع اور محمل، ٹھیک ہے۔ محمل سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو موضوع کے آگے پھر 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک کلمہ، اکیلا کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کے آگے ہم نے 3 قسمیں بنائی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ یوں نقشہ بنا کے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی ہم مرکب کو نہیں چھیڑ رہے، ہم مفرد کی بات کر رہے ہیں۔ مفرد کی آگے مطلب مفرد یعنی کلمہ، ایک کلمہ، تو اس کی آگے 3 قسمیں بنائی، اسم، فعل اور حرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے کہا اسم، فعل اور حرف، اسم یہ ہوتا ہے، فعل یہ ہوتا ہے اور حرف یہ ہوتا ہے۔ اب آپ بھی پریشان ہوں گے کیونکہ مشق کے اندر یہ بات آئی تھی کہ بتاؤ کہ فعل کو الگ کرو، حرف کو الگ کرو، اسم کو الگ کرو، تو پریشانی ہوئی نا۔ تو آج ہم آپ کی یہ پریشانی دور کرتے ہیں کہ سبق نمبر 4 میں یہ ہے کہ آپ کو پہچان کرائی جائے کہ اسم، فعل اور حرف کی نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں۔ اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ علامات، علامت کی جمع ہے۔ علامات کس کی جمع ہے؟ علامت کی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ لہذا اسم، فعل اور حرف کی علامات بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ آسانی سے پہچان کر سکیں اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اسم کی علامت، چونکہ اسم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، تو اس کی علامات بھی سب سے پہلے بیان کی جائیں گی۔ اسم کی علامات نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا۔ آپ غور کیجئے گا، انسان بھی ہوتا ہے نا تو اس کے شروع میں آتا ہے الانسان، ٹھیک ہے۔ وحید ہوتا ہے، اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو الوحید ہوتا ہے۔ تو یہ جو الف لام ہوتا ہے نا، یعنی الف لام کے بغیر بھی آپ نے جو کلمہ دیکھا ہو تو اس کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ جس کے شروع میں الف لام آئے گا وہ اسم ہوگا۔ جیسے الحمد، السمک، السماء، الفجر، العصر، ٹھیک ہے، الانسان۔ یہ اس طرح آپ بولتے جائیں گے، آپ رپیٹ کرتے جائیں، 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 25 پڑھ لیں، تو جتنے آپ زیادہ پڑھیں گے وہ چیز ذہن میں راسخ ہو جائے گی۔ نمبر 2، آخر میں تنوین کا ہونا، یعنی شروع میں الف لام ہوگا، اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو آخر میں تنوین ہوگی۔ زید، عمر، بکر، انسان، رجل، سمک، تو یہ ساری آخر میں تنوین آ رہی ہے، 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ آخر میں تنوین ہے تو وہ بھی اسم ہے۔ جیسے زید۔ نمبر 3، تثنیہ ہونا، جیسے کتاب آنی، تثنیہ۔ 2 جو ہوتا ہے نا، آپ بولو گے ضربا، ان 2 مردوں نے مارا، ٹھیک ہے، تو ضربا فعل بھی تو تثنیہ ہو گیا، تو اصل میں وہ فعل تثنیہ کی شکل تو بناتا ہے مگر فعل تثنیہ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو اسم ہوتا ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے۔ تو تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جمع ہونا، جیسے مسلمون، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ مذکر ہونا، یعنی مذکر یا مؤنث ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ضربا مذکر، فعل ماضی مذکر ہے اور فلاں جو ہے وہ مؤنث ہے، تو آپ بولیں گے مذکر، فعل بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے۔ جو اس میں مذکر اور مؤنث پر دلالت کرتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے چینجنگ ہوتی۔ تو بہرحال مذکر ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے، مؤنث ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے۔ تو دارب کون سا سیغہ ہے اور داربن، داربتن کون سا سیغہ ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ مسلمون کون سا سیغہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور تنوین یہ دیکھنا ہے، یہ کون سا سیغہ ہے، مصدر ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد شروع میں حرف ندا کا ہونا، یہ 7 نمبر ہے۔ شروع میں حرف ندا کا ہونا، یعنی یا شروع میں آ جائے
تو جیسے یا یوسف. نمبر 8 شروع میں حرف جر کا ہونا، فی آ جائے، جیسے فی القافلۃ، شروع میں فی آ جائے تو القافلہ جب اسم ہے تو القافلہ کون سا سیگا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. نمبر 9 موصوف ہونا، تو موصوف کون سا سیگا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اب دیکھیے کہ عبد مؤمن، عبد جو ہے یہ موصوف ہے، تو موصوف جو ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. مؤمن کون سا سیگا یہ بھی غور کرنا ہے آپ نے. منصوب سیگا کون سا ہے، جس طرح پاکستانی، رضوی، ٹھیک ہے، یا اور قصوری، لاہوری، تو اس طرح جو منصوب ہو جائے کسی کی طرف تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور نمبر 11 ہے مضاف ہونا، یعنی کوئی اسم کسی دوسرے کی طرف مضاف ہو جائے، کوئی لفظ دوسرے کی طرف مضاف ہو. آپ کو کوئی بول دیتا ہے یار یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو آپ فوراً بول دیں کہ یہ مضاف جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. جیسے طفل زیدن، طفل زیدن، اب طفل جو ہے یہ مضاف ہے. نمبر 12 مسند الیہ ہونا، جیسے زیدن قائمن، زیدن قائمن، اب زیدن مسند الیہ اور قائمن اس کے ساتھ مسند ہے. تو مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، چھوٹا پن ہوتا ہے نا، چھوٹا، جس طرح ہم کسی کو چھوٹو اس طرح بولتے ہیں. تو حسن بڑا سونا اور حسین چھوٹا سونا، تو جو مصغر سی ہوتے ہیں نا وہ بھی اسم ہی کے ہوتے ہیں. اور آگے فعل کی علامات بیان کی گئی ہیں. ماضی ہونا، جیسے نصرہ، ضربہ، کرما، آپ کو یاد ہوگی اچھے طریقے سے. مضارع ہونا جیسے نصرہ اور ینصرو، نصر کے بعد ینصرو، ضربہ کے بعد یضربو، کرما کے بعد یکرمو. اور نمبر 3 امر ہونا. تو فعل کی علامات کتنی ہیں؟ نمبر 1 ماضی ہونا، نمبر 2 مضارع ہونا، اور نمبر 3 امر ہونا. جیسے انصر، تو مدد کر، یا نہیں ہونا، جیسے لا تنصر، تو مدد نہ کر. شروع میں قد کا ہونا، قد کا مد صلاح پڑھا تھا نا، تو شروع میں اگر لفظ قد آ جائے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے قد داخلہ. شروع میں سین یا سوف آ جائے، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، ٹھیک ہے، سوف تعلمون بھی آتا ہے. تو سین اور سوفا جس پر داخل ہو وہ بھی فعل ہوتا ہے. نمبر 7 شروع میں حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا. حروف جوازم آپ نے پڑھے تھے نصاب الصرف کے اندر، جیسے لم یضرب، ٹھیک ہے. اور شروع میں حروف نواسب میں سے کسی حرف کا ہونا. حروف نواسب بھی آپ وہاں پڑھ چکے ہیں نصاب الصرف کے اندر، جیسے لن یضرب. نمبر 9 آخر میں نون تاکید کا ملا ہوا ہونا، چاہے نون ثقیلہ ہو چاہے نون خفیفہ ہو، مطلب جس کے ساتھ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ پائی جا رہی ہے وہ فعل ہوگا. اور نمبر 10 آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے داخلت، ضربت، نصرت، یہ آخر میں جو تا ہوتی ہے تو یہ اگر پائی جائے، تا ساکنہ موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے. اور آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، یعنی ضمیریں پائی جائیں. اب ضمیریں کیا ہوتی ہیں وہ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اس کو تھوڑا سا رٹا لگانے کی ضرورت ہے. جیسے خرجتو. نمبر 12 صرف مسند ہونا. مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے اسم کی علامت بیان کی تھی، کوئی اسم کی علامت. اور جو مسند ہوتا ہے صرف، جیسے ضربہ زیدن میں ضربہ، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. حرف کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوکھا جا کام جڑی ادھر بھی نہ ہوئے ادھر بھی نہ ہوئے، وہ حرف کی علامت. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی، وہی حرف ہوتا ہے. البتہ اس کے چند فوائد ہیں، جیسے 2 اسموں یا 2 فعلوں یا 2 جملوں یا اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنا، یعنی آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے. جیسے زید فی الدار، اب زید کا تعلق قائم کر دیا، دار کے ساتھ فین ہے، ٹھیک ہے. تعلم زید القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے. ان تضرب اضرب، ضربت بالید. تو یہ جو حروف درمیان میں آئے نا، یہ 2 اسموں یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور اسی کا فائدہ دیتا ہے. آگے مشق نمبر 4 یعنی سبق نمبر 4 کی مشق. سوال نمبر 1 اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں اور ان کی علامات کی نشاندہی کریں. اب آپ کو نشاندہی کرنی پڑے گی کون سی علامت
کہاں پائی جا رہی ہے. آپ نے کسی کو بولا کہ اسم ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسم کی کون سی علامت ہے. آپ نے کسی کو فعل بولا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ فعل کی فلاں مطلب علامت پائی جا رہی ہے. حرف ہے تو حرف کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے بتانا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.